السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز معزز سامعین سامعات، گروپ کے ممبران، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایماندار بنایا، توحید پرست بنایا، دنیا کائنات کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوں وہ اگر ہم کسی دوسرے انسانوں سے وابستہ کر لیں پھر زندگی کے اندر الجھنیں، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں۔ یہ دو ٹوک بات سمجھ لیں آج کے لیکچر کی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ آپ کسی کے لیے جتنے مرضی آنسو بہا لیں، آپ کسی کے لیے جتنا مرضی رو لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی ہمدردی بھی ملے گی، وقتی سہارا بھی ملے گا، وقتی کوئی آپ کو سکون بھی دے گا، 2-4 دن آپ کے لیے ہمدردی کے وہ بول بھی استعمال کرے گا۔ لیکن اگر یہی آنسو جو آپ کسی انسان کے لیے بہا رہے ہیں، کسی کے پیسے کے پیچھے، کسی کی دولت کے پیچھے، کسی کی محبت کے پیچھے، کسی کی دوستی کے پیچھے، یہ آنسو جو آپ اپنی آنکھوں سے بہا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اگر یہی سب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کریں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اور انسان کی آخرت والا دن بھی انشاءاللہ بدل سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ وہ روتا بہت ہے، اس کے آنسو بہت زیادہ گرتے ہیں، وہ آنسو گراتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی عام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے روتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آنسو جب بہاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہم اپنے آنسو نہیں بہاتے۔ اب یہ اندازہ کریں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس پر سے یعنی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ میں نے چند ایک حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو اپنی آنکھ سے آنسو کا گرائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ ڈر کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ خوف کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا۔ رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، آنسو بہانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے روئیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ایک ایک آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھ سے بہہ رہا ہے اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لوگوں کے لیے آپ جتنا مرضی رو لیں، لوگوں کی خاطر ساری رات آپ آنسو بہائیں، لوگوں کی خاطر آپ ساری رات روئیں، پیٹیں، چلائیں، لوگوں کی ہم دردیاں لینے کے لیے، لوگوں سے ٹائم لینے کے لیے کہ وہ مجھ سے بات کرے، وہ مجھے چیز دے دے، شاید میرا رونا دے کر اس کو ترس آ جائے، وہ مجھ پر رحم کر دے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اگر یہی مقصد ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں کہ میں نے رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رونا ہے،
اپنی آنکھ سے جو میں نے آنسو بہانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بہانے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رو پڑی اور جو آنکھ پہرا دیتی، جاگتی رہی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ آنکھ کبھی بھی قیامت والے دن جہنم میں یعنی نہیں جائے گی۔ ایک آنسو فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے بہاتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز ہے؟ ہم روتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کے لیے رو رہے ہیں، لڑکا لڑکی کے لیے رو رہا ہے، لوگ پیسے کے لیے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر یہی آنسوؤں کا بھرم رکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے رکھنا ہے۔ سمندروں کا پانی جہنم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی آنکھ سے ایک ذرہ بھی اگر آنسوؤں کا گرا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اگر کوئی انسان رو پڑا ہے اللہ کے سامنے، یہ جو رونا ہے، ایک آنسوؤں کا گرنا ہے، یہ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، اکثر لوگوں کو میں نے روتے دیکھا ہے، بچیوں کو روتے دیکھا ہے، جہیز نہیں ملا، سونا نہیں ملا، چاندی نہیں ملی، پیسہ نہیں ملا، ہمیں اچھا بیڈ نہیں ملا، ہمیں اچھا روم نہیں ملا، ہمیں اچھی گاڑی نہیں ملی، اس کے لیے لوگ روتے ہیں۔ میں نے کہا رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے روئے کہ ہمیں نماز نہیں ملی، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملی، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ ڈر اپنے اندر پیدا کر کے روئیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر یہی ہے بس، کہ رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کے لیے جتنا مرضی رو لیں، جتنے مرضی آپ آنسو بہائیں اپنے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسے ایسے بڑے بڑے سمجھدار بندوں کو میں نے دیکھا ہے، آنسو بہاتے ہیں لوگوں کے لیے، ذلیل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، رسوا ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ساری ساری رات میں نے روتے دیکھا ہے، ساری ساری زندگی میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے۔ بیوی رو لیے، شوہر کے لیے شوہر رو رہا ہے، بیوی کے لیے محبت کے پیچھے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان کوئی نہیں روتا، کوئی خوف خدا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ کیا ٹاپک تھا ہمارا؟ محبت اور آنسوؤں کا برم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور جو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہو، انشاءاللہ وہ محبت انسان کو بڑی کامیاب کر دیتی ہے۔ اللہ کی خاطر محبت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر نفرت کی اور اللہ کی خاطر ہی کسی کو کچھ دیا اور اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دینے سے روکا، یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی ہر کام اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ نفرت بھی اگر کسی سے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دینی، روکا ہوا ہے اپنا ہاتھ کسی کو دینے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب یہ صفتیں آ جائیں گی، فرمایا اس انسان نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اس لیے آج ہمارا حال کیا ہے؟ محبتیں لوگوں پر نچھاور ہو رہی ہیں، بیوی پر ہیں، شوہر پر ہے، بچوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کر کے دیکھیں، وہ محبت کا برم رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر آپ جتنی مرضی کسی کے لیے خالص نیت کے ساتھ محبت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، وقتی فائدہ ہوگا۔ والدین ساری زندگی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے دل میں پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی
کے لیے محبت کرتی ہے، خاوند اپنی بیوی کے لیے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت وقتی ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ اپنا انداز ٹھیک کریں، اپنی زندگی کے ایام اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔